الحمد للہ الذی انزل الفرقان والصلاة والسلام علی نبی الرحمن وعلی آلہ واصحابہ ذوی العلم والفیضان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور جملہ خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے دو جہاں، سرور انس و جاں، امام مرسلاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکات میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اس کے کلام پاک کی تفسیر سننے اور سنانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حمد و صلات کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے وَقُلْ، اے نبی آپ عرض کیجئے، ربی میرے پالنے والے، ادخلنی مجھے داخل کر، مدخل صدق سچائی کا داخل ہونا، واخرجنی مجھے نکال، مخرج صدق سچائی کا نکالنا، واجعل لی اور مقرر کر میرے لیے، من لدنک تیری جانب سے، سلطان نصیرا ایسی طاقت جو میری مدد کرے۔ یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا رہا ہے، میرے محبوب مجھ سے دعا مانگو تو تمہاری دعا کے یہ الفاظ رہیں۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی ہیں، اور حضور کے صدقے وہ دعا ہمیں بھی نصیب ہوگی۔ آگے کی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کا حکم دیا اپنے محبوب کو، اور میدان محشر میں مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو آیت ہے اس میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے، اور کہتا ہے وَقُلْ، قُلْ کا معنی ہے بولیے، اور مطلب ہے دعا کیجیے، کیونکہ دعا بول ہی سے ہوتی ہے۔ دعا جب ہم کرتے ہیں تو اپنی زبان سے بولتے ہیں، یعنی یہ دعا صرف دل میں کر لینے کی دعا نہیں ہے، بلکہ زبان مبارک سے یہ دعا کیجیے، اور دعا میں رب کو بلانے کا انداز ربی، میرے رب۔ دیکھیے بندہ خدا کی ربوبیت کو اپنی طرف منسوب کر کے ایک لذت محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام عالموں کا رب، کائنات کے ذرے ذرے کا رب، تمام انسانوں کا، جنات کا، جانوروں کا، پرندوں کا، ملائکہ کا رب ہے،
مگر جب کوئی بندہ کہے کہ میرے رب، تو ایسا محسوس کرتا ہے کہ رب اسی کا سب کا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، لیکن رب کی مہربانی کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہوئے عرض کرتا ہے ربی، میرے رب، اور ہمیں ربی کہنے کا حکم دیا گیا ہے، رکوع میں بھی، سجدے میں۔ سبحان ربی، پاکی ہے میرے رب کو، العظیم، جو کہ عظمتوں والا ہے۔ سجدے میں گئے، سبحان ربی، پاکی ہے میرے رب کو، العالی، جو کہ بلندی والا ہے۔ ادخلنی، مجھے داخل کر، داخل کر یعنی کسی بھی جگہ کے اندر مجھے پہنچا۔ اللہ نے ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پہنچایا؟ مدینے میں پہنچایا۔ پھر مکہ فتح ہوا تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پہنچایا۔ ادخلنی، مجھے داخل کر، مجھے اندر لے جا، مدخل صدق، داخل کرنے کی کیفیت یہ ہو کہ وہ سچائی پر مشتمل، یعنی میں جدھر بھی جاؤں سچا رہ کر جاؤں۔ مدینے میں جاؤں تو سچائی کے ساتھ جاؤں، مکے میں آؤں تو سچائی کے ساتھ آؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سچائی کا ایسا مخزن بنا دیا کہ آپ کی ذات والا صفات میں کبھی جھوٹ کا گزر ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ کہا۔ آپ کی سچائی اتنی مسلم، آپ کی سچائی اتنی مقبول، اس قدر ریپوٹڈ کہ آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیتیں اتری کہ ولید بن مغیرہ کیا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍ۔ یہ ساری باتیں ولید کے بارے میں، ولید بن مغیرہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، حضور کا مذاق اڑاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس دشمن کے بارے میں کہا کہ یہ حماز ہے۔ فلا تطع کل حماز، حماز کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کی خامیاں بتانے والا، منہ پر لوگوں کی برائیاں بول کر دل دکھانے والا اور چغلی کھانے والا، بشائم برمی، نیکی کو روکنے والا۔ کوئی خرچ کرتا تو اسے روک دینا، کوئی غریب کی مدد کرنے جاتا تو اسے روک کر ضرورت کیا بھائی تیرا دیکھ رہے تو اس کی کیا مدد کرتا، یہ صفت تھی اس کے بعد۔ اور حد سے بڑھ کر کوئی بھی کارروائی کرنے والا، یعنی آؤٹ آف کنٹرول جانے والا، بھوت اڑنے والا، گناہوں میں چور اور اجڑ، بڑا سخت مزاج، یہ ساری برائیاں ولید کی آئی۔ ولید ذرا توجہ سے سنا، سن کر کہا کہ یہ برائی یا جو میری بیان کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ وہ تو خدا کے کلام کو نہیں مانتا تھا، نبی نے یہ کلام سنایا تو یہ ساری برائیاں صحیح ہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ بعد ذالک، ان تمام برائیوں کے بعد ایک ایسی برائی ہے جسے کوئی نہیں جانتا، زنیم، یہ ولید حرام کی اولاد ہے، حرام زادہ ہے۔
تو حرام کی اولاد کا مطلب جسے تو باپ سمجھتا وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ تب ولید نے کہا کہ یہ راز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو جھوٹ بات نہیں آتی، یہ راز میری ماں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو سیدھے اپنی ماں کے پاس گیا، ننگی تلوار لے کر کہا کہ ماں صحیح صحیح بتا مجھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری برائیاں بتائی ہیں، میں غور کیا تو ساری برائیاں میرے اندر ہیں، مگر آخر میں کہا وہ بعد ذالک زنیم کہ میں نطفہ ناتحقیق ہوں، یعنی جس کا میں خود کو نطفہ سمجھتا ہوں میں اس کا نطفہ نہیں ہوں، میں مغیرہ کا بیٹا سمجھتا ہوں خود کو، مغیرہ میرا باپ نہیں ہے، یہ محمد نے کہا ہے۔ ماں یہ بات تو ہی جانتی، صحیح بتا دے، آج فیصلہ ہو جائے گا، اگر محمد غلط ہیں تو آج ہمیں بولنے کا موقع ہو جائے گا کہ انہوں نے یہ جھوٹی بات کہی، سچ سچ بتا دیں۔ تو ماں کانپنے لگی اور راز چھپا نہ سکی، بیٹے کی ہیبت، گھبرا گئی، کہنے لگی کہ بیٹا صحیح بتا دیتی ہوں، مغیرہ نامرد تھا مگر صاحب جائیداد تھا، بہت زیادہ تھی اس کی پراپرٹی مگر تھا نامرد، اگر وہ مر جائے گا تو عرب کے دستور کے مطابق اس کی جائیداد اس کے بھتیجوں کو جائے گا، جب بیٹا نہیں تو بھتیجے کو جائے گا۔ اس لیے میں نے ایک ترکیب نکالی، ایک چرواہا جا رہا تھا، اس چرواہے کو میں نے ایک بڑی رقم دی اور کہا کہ میرے ساتھ زنا کر دے، اس نے زنا کیا، پیسہ لے کر چلے گیا، اس زنا کے ذریعے جو حمل مجھے ٹھہرا وہ تو ہے، وہی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے کہ اے نبی یوں دعا کیجئے کہ ربی ادخلنی مدخل صدق، میرے پروردگار مجھے سچائی کا داخل کر، وَأَخْرِجْنِی مجھے نکال۔ مکے سے اللہ نے نبی کو نکالا، تاریخ کہتی ہے کہ مکے کے کافروں نے نبی کو مکے سے نکالا، تاریخ کہتی ہے، ہمارا ایمان کہتا ہے کہ کافروں میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ نبی کو نکال دیں۔ تاریخ کی بات تاریخ کے کاغذوں میں رہنے دیجئے، اسے اپنے دل کی تختی میں مت لکھیے۔ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ پوری دنیا بھی اکٹھا ہو کر حضور کو باہر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، یہ پاور کسی کے پاس نہیں ہے۔ حضور نکلے مکے سے اپنی مرضی سے نکلے، اپنی مرضی سے نکلے، رب کے حکم سے نکلے۔ رب نے جب حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جاؤ، کیونکہ ایک دور آئے گا مسلمانوں پہ ظلم کیا جائے گا، مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑ کر جانے کی نوبت آئے گی، وہ وطن چھوڑ کر جائیں گے، ہمیں جانا ہے یا نہ جانا سوچیں گے، انہیں نمونہ نہیں ملے گا، ان کے لیے نمونہ قائم کرنا ہے، ایک مظلوم کے لیے نمونہ آپ کو قائم کرنا ہے، ایک مہاجر کے لیے نمونہ آپ کو قائم کرنا ہے، اور ہجرت یہ آپ کر لیں گے تو آپ کی امت کے لیے ہجرت سنت ہو جائے گی، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ہجرت سنت کیسے ہوگی؟ صحابہ کرام نے بھی ہجرت کی، صحابہ کو یہ سنت نصیب ہوئی، اور جب بھی ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ کسی جگہ عبادت کرنا کٹھن ہو جائے، اسلام پہ قائم رہنا کٹھن ہو جائے، تو وہاں سے ہجرت کر کے ایک مسلمان دوسری جگہ چلے جاتا ہے، تو ایک مسلمان جاتا ہے مجبوری سے،
مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوری نہیں تھی، کیونکہ مجبور وہ ہے جو کمزور، اور حضور کے اندر کمزوری کہاں؟ یہ کہ جلالت بھری نظر ڈالیں تو سارے کفار راکھ راکھ بن جائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہو جائیں گے؟ سپرد خاک ہو جائیں گے۔ بے شک بے شک، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے نکلے تو حضور کہتے ہیں کہ اے میرے مولا تو مجھے مکے سے نکالتا ہے، پھر مدینے میں پہنچا کر ایک دن مدینے سے نکال کر مکے میں لے آئے گا، جہاں سے بھی جاؤں، جہاں سے بھی نکلوں، جہاں بھی گھسوں، بھلے وہ میرا گھر رہے یا تیرا گھر رہے یا میرے کسی غلام کا گھر رہے، میں جدھر بھی جاؤں، بازار میں جاؤں، سڑک میں جاؤں، مکان میں جاؤں، دکان میں جاؤں، کسی کے باغ میں جاؤں، جدھر بھی میں جاؤں سچائی کو لے کر جاؤں، اور جدھر بھی نکلوں سچائی لے کر نکلوں۔ تو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیکر ہے، حضور جا رہے ہیں تو سچائی جا رہی ہے، حضور باہر ہو رہے ہیں تو سچائی باہر ہو رہی ہے۔ سچا، ہمارے حضور کو ہم کہتے ہیں سچا، خدا کہتا ہے کہ سچا تو ہے میرا نبی، حقیقت میں سچائی ہی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو صدق کا معنی سچائی، اور صدق کا دوسرا معنی عربی محاورے میں عزت اور احترام کو بھی کہتے ہیں، یعنی تو جدھر بھی مجھے لے جا عزت و احترام کے ساتھ لے جا، اور جدھر سے بھی مجھے نکال عزت و احترام کے ساتھ نکال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، تاریخ بتاتی ہے کہ حضور گھبرا گھبرا کر نکلے، یہ مؤرخین کا بیان ہے۔ آپ گھبرا کر کہاں نکلے؟ اپنے مکان سے نکلے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اور کنکریوں کو جو پھینکا تو کافروں کی نگاہیں بند ہو گئی، سب پر نیند طاری ہو گئی، اور حضور کسی گھبراہٹ کے بغیر کافروں کے درمیان ہی میں نکلے، کسی کافر کو خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر غار ثور میں پہنچے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ۔ تاریخ کہے گی کہ ڈر ڈر کر حضور اور صدیق اکبر غار میں تھے، مگر قرآن کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سے کہا لا تحزن، غم نہ کر۔ ڈرنے کی منزل کے بعد ہے غم کی منزل، یعنی آدمی کو پہلے دکھ ہوتا ہے، اس کے بعد گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو غم بھی مت کر، ڈرنا تو بہت دور کی بات، غم بھی نہ کر۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین دوسرے میں کا دوسرا، دونوں میں کا دوسرا، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت، آپ دونوں کی محبت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے تثنیہ کا صیغہ لایا اور کہا ہما، وہ دونوں، فی الغاری، غار میں تھے، دونوں غار میں تھے، دونوں کے سوا کوئی غیر وہاں نہیں تھا، کوئی دوسری مخلوق نہیں تھی۔ اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو حضور ڈرے کہاں، گھبرائے کہاں؟ بغیر کسی گھبراہٹ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو حضور کی قدرت کا ایک نقشہ خدا نے دکھایا، قدرت کا نقشہ۔ سراخا جو زبردست تیر انداز تھے، تیر چلائیں گے تو ضرور نشانے پہ لگے گی، اور بڑے مضبوط انسان تھے، ان کے دل میں لالچ آ گئی کہ میں محمد کو گرفتار کروں،
لالچ تو آئی کہ محمد کو گرفتار کروں، دل میں خیال محمد کا آیا تو خدا نے ان کے دل کو پسند کر لیا اور کہا کہ محمد کو تم گرفتار کرنے جا رہے ہو، جاؤ جاؤ تم محمد کے ہاتھوں گرفتار ہو جاؤ، اور محمد کو تم کیا پکڑو گے، محمد کے مبارک ہاتھوں سے پورے دین کو تم اپنے اندر پکڑ لو۔ تو سراقہ گئے، ابو بکر صدیق گھبرا، حضرت ابو بکر صدیق کو حضور کی فکر تھی، اور صدیق اکبر جو حضور کے ساتھ چلے، چلنے کا انداز بھی نرالا تھا، کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا کہ مالک یا ابا بکر، اے ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو تم، میرے ساتھ چلو، میرے سامنے آ جاتے ہو پھر پیچھے جا رہے ہو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کہ دشمن آپ پر تیر برسا دے، سامنے پہ برسائے گا تو وہ تیر میں لے لوں گا، پیچھے سے برسائے گا تو بھی میں لے لوں گا، میں گھوم رہا ہوں تاکہ کہیں سے بھی تیر آئے، کہیں سے بھی تیر آئے مجھے لگ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیوانے کی پیاس کو دیکھا، یہ نہیں کہا کہ یہ کیا تم تماشا کر رہے ہو، کیونکہ وہ تماشا نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق کی کوئی ایکٹنگ نہیں تھی، وہ حقیقی جذبہ تھا۔ حضور نے مسکرایا کہ تمہاری محبت کی یہ پیاس ہے، اس پیاس کو اسی طریقے سے تم بجھا سکتے ہو، لہذا کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ آخر سراقہ آئے تو حضور نے کہا کہ حضور کو وہ پکار کر ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ بڑا ظالم آ گیا ہے، اب تو خیر نہیں۔ حضور نے کہا آنے دو اس کو، آنے دو، کیا کر لے گا۔ اگر حضور ڈرتے تو کیا کرتے، فوراً بھاگتے، رک گئے، رک کر دیکھا، دیکھ کر کہا یا ارض خذی ہی، آئے زمین پکڑ لے اسے، تو گھوڑے کے پاؤں دھس گئے، گھوڑے کے پاؤں بھی دھسے اور سراقہ بھی نیچے اتر گئے، ان کے بھی پاؤں دھس گئے، اس کے پورے پاؤں اور ان کا کچھ حصہ۔ عرض کرنے لگے حضور معاف کر دو، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تب حضور نے کہا یا ارض دعیہ، اے زمین چھوڑ دے اسے، تو زمین چھوڑ دی، ٹک باہر آ گئی، بٹن دباتے ہی، ٹائپ ریکارڈر میں بٹن دباتے ہی باہر آ جاتا کیسٹ، پھر پریس کرتے ہیں اندر چلے جاتا، وہ حال ہو گئی، وہ حالت ہو گئی سراقہ کی۔ پھر دوسرے بار کہا کہ پھر ذرا آزمائیں گے، دوسرے بار جب کہا تو پورا گھوڑا چلے گیا اور حضرت سراقہ بھی اندر چلے گئے۔ کیوں ہم حضرت سراقہ کہتے ہیں، اس وقت تو صرف سراقہ تھے، بعد میں صحابی بنے، اس وجہ سے ہم انہیں حضرت سراقہ کہتے ہیں۔ پھر حضور نے رحم کیا، اگر حضور کہتے اسی حالت میں مر جا، نہیں، حضور دیکھ رہے تھے کہ سراقہ تیرے مقدر میں ایمان ہے۔ پھر جب تیسری بار کوشش کی تو گھوڑا تو غائب ہو گیا، صرف حضرت سراقہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے، پورے اندر گھس گئے۔ کہا اس بار میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں آزماؤں گا نہیں، اب پھر آزماؤں گا تو زبان سے جو فریاد کر رہا ہوں وہ زبان بھی نہیں رہے گی، پورا سر ادھر چلے گا تو کیا کروں۔ پھر کہا یا ارض دعیہ، اے زمین چھوڑ اسے، باہر آ گئے سراقہ، کہا میں جا رہا ہوں۔ حضور نے کہا اے سراقہ اب تیرے دونوں ہاتھ خالی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں تیرے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن ہے۔ کسریٰ کون؟ اس زمانے کا سپر پاور بادشاہ، فارس کا بادشاہ کسریٰ، اس کے ہاتھ کی بنگڑی۔ عرب کے ایک معمولی انسان، ایک جنگل میں رہنے والا انسان، ایک شکار کرنے والا انسان،
اس کے ہاتھ میں کسرا جیسے بادشاہ کا کنگن، اس کی بنگڑی تیرے ہاتھ میں آئے گی۔ ویسا ہی ہوا جب فارس فتح ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو حضرت عمر بن خطاب نے مال غنیمت کو تقسیم کیا، کسرا کے کنگن کو اٹھایا، یعنی اس کی بنگڑی اٹھا کر کہا کہ یہ سراخا کا حصہ ہے، بلایا، کہا اے سراخا پہن لو تم۔ میرے نبی نے پیشین گوئی کی تھی اس وقت پر، تم آئے تھے نبی پہ حملہ کرنے کے لیے، مگر میرے نبی نے تمہیں نواز دیا، آپ پہن لو۔ یہ سونے کا کنگن مرد کے لیے ناجائز، سراخا مرد ان کے لیے جائز، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف ان کے لیے جائز، دوسرا مرد نہیں پہن سکتا۔ تو حضرت سراخا نے پہن لیا، کہا کہ میرے مصطفیٰ نے جو کہا آج اسے میں دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اور حضرت سراخا کہنے لگے کہ مجھے میری زندگی کا یقین تھا، کیسی بھی بیماری آ جاتی تو مجھے مرنے کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ نبی کی بات پوری ہونے کے پہلے موت مجھ پہ طاری نہیں ہو سکتی۔ کسرا کا کنگن میرے ہاتھ میں آنے کے پہلے میں کیسے مر سکتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان لہذا بڑی بڑی بیماریاں مجھ پہ آئیں، ڈاکٹروں نے تو ڈرا دیا، لیکن میں نے کہا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہوں گا کہ میں مرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ ابھی نبی کا فرمان پورا نہیں ہوا ہے۔ وہ کسرا کا کنگن ابھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا، جب ہاتھ میں آ گیا تو کہا کہ اب موت آ سکتی، کیا بات۔ کسی بھی وقت آ جائے گی موت، لیکن اس کے آنے کے پہلے موت نہیں آ سکتی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے تو خدا کے حکم سے، کافروں سے ڈر کر نہیں، حضور کے غلام ہیں اولیاء کرام، حضور کی بدولت انہیں ولایت ملی ہے، نبی کی غلامی کی وجہ سے اولیاء کو ولایت ملی۔ اللہ اپنے ولیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ لا خوف علیہم، وہ ڈرتے نہیں۔ جب ولی نہیں ڈرتا تو ولی سے ہزار ہا درجے فضیلت رکھنے والا نبی کیسے ڈر سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان نبی بزدل نہیں ہے، ڈرنے والا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جو صدق ہے، یہ ایک معنی تو ہے اس کا سچائی، مگر اس کو جب کسی عمل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے عزت و احترام۔ تو اے پروردگار ہر جگہ میری لاج رکھ لے، مولا نے ہر جگہ نبی کی لاج رکھی، ہر جگہ نبی کی لاج رکھی۔ نبی اپنے گھر سے نکلے، کافر اپنی کمزوری پر پچھتانے لگے کہ خدا کے نبی گھر سے نکل کر چلے گئے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے مکان ہی میں ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، حسب معمول نکلنے والے مصطفیٰ آج کیوں نہیں نکلے؟ شاید اندر ہی ہے۔ کھولا تو نبی کے بجائے علی نے، حضرت علی نے کہا کہ حضور تو چلے گئے، مگر چند لوگوں کی امانتیں ہیں، ان امانتوں کو میرے حوالے کر دیا ہے تاکہ میں ان امانتوں کے جو مالک ہیں ان کو امانت پہنچاؤں۔ جو دشمن نبی پر حملہ کرنے آئے، ان دشمنوں کی امانتیں حضور کے پاس تھیں، انہیں حضور پہ اتنا بھروسہ تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں حضور کے حوالے کر کے مطمئن رہتے تھے کہ ہماری چیز اب مس نہیں ہو سکتی، کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ تو ایسے خطرناک موقع پر امانت کا لحاظ رکھنا، یہ نمونہ قائم کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور حضور نمونہ، اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو رسول اللہ کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایسا نمونہ
کسی انسان کی زندگی میں نظر نہیں آئے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت دو مختلف طبقوں کے لیے نمونہ، مختلف طبقے، امیروں کا طبقہ، غریبوں کا طبقہ، امیروں کے لیے بھی نمونہ، غریبوں کے لیے بھی نمونہ. حضور مالکوں کے لیے بھی نمونہ، نوکروں کے لیے بھی نمونہ، دونوں کے لیے نمونہ. کوئی مالدار رہ کر مالدار کے لیے نمونہ بنے گا تو غریب کے لیے وہ نمونہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ کبھی غریب تھا ہی نہیں. کوئی غریبی میں زندگی گزارا تو وہ دولت مند کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا. مگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مالدار کے لیے ایسا نمونہ کہ سخاوت کیسے کی جائے، غریب کے لیے ایسا نمونہ کہ بھوک میں صبر کس طرح کیا جائے، دونوں کے لیے نمونہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ نے حضور کو یہ دعا سکھائی کہ ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، مجھے کہیں بھی داخل کر سچائی کے ساتھ، اور کہیں سے بھی نکال تو سچائی کے ساتھ نکال. وجعل لی، اور مقرر کر میرے لیے، من لدن کا تیری جانب سے، غیب سے اے پروردگار میرے لیے مقرر کر دے سلطانن، یک قوت، یک طاقت، یک پاور. وہ کیسا پاور رہے، وہ کیسی سلطنت رہے؟ نصیرن، مدد کرنے والی سلطنت رہے. کسی کی سلطنت کسی کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر سلطنت نہیں کی، اپنے لیے کوئی تخت نہیں بنایا، اپنے لیے کوئی تاج نہیں بنایا، مگر سب کے دلوں پر نبی کی حکومت تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر مومن کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. سبحان اللہ. حضور کا نام سن کر مومن کا دل جھک جاتا ہے. یہی حکومت اصلی حکومت ہے. تو میرے لیے اے پروردگار ایک ایسی سلطنت، ایسی قوت، سلطان کا معنی سلطنت بھی ہے، سلطان کا معنی قوت بھی ہے، ایسی قوت دے دے کہ ہر جگہ میری مدد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت سے نوازا. ایک بار ایسا ہوا کہ ابو جہل کسی سے قرض لے لیا، واپس نہیں کر رہا. اب وہ شخص ابو جہل کے پاس آتا تو ابو جہل بڑا زبردست آدمی، اس زمانے کا روڑی، سب ڈرنا اس سے. ایک آواز نکالا تو سب کانپ جانا، بچے بھی ڈرتے تھے. تب وہ بیچارہ آیا، ابو جہل کے پاس جائے گا تو پیسہ تو نہیں ملے گا، اسے پٹائی ہوگی اس کی. ڈر کر ابو جہل ایک طرف بیٹھا ہے، ڈرتے ڈرتے آیا تو ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھ وہاں ایک صاحب رہتے ہیں، محمد ان کا نام ہے، ان سے جا کے فریاد کر، وہ ابو جہل کے پاس آ کر تیرا حق تجھے دلائیں گے. یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا تو حضور کہیں گے میں نہیں کر سکتا، میں اس کا کیا مقابلہ کروں گا، تو ہم خوب پھیلائیں گے، ارے کیسا نبی ہے یہ، ڈر رہا ہے. اگر آ کر پوچھیں گے تب ہم تماشا دیکھیں. ابو جہل ایسی توہین کرے گا محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم دیکھیں گے، خوب مزہ کریں گے، انجوائے کریں گے. یہ انہوں نے سوچ لیا. اسے کہا ہاں جاؤ بھائی. وہ بھی دیکھ کر کہا وہ کیا، ارے جا بھائی جاؤ، ان سے پوچھو، وہ کریں گے. بھیجنے والے ابو جہل کے ساتھی ہی تھے. تو سیدھے گیا، جا کر کہا کہ میں آپ کے پاس فریاد لے کے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہچانتے نہیں، اجنبی آدمی، کیا فریاد ہے؟ یہ آپ کے شہر میں ایک شخص ہے عمر بن ہشام، وہ مجھ سے چند دن پہلے
ایک بھاری رقم لیا، میں غریب آدمی نہیں دے رہا، ذرا آپ آ کر اس کو سمجھائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں آتا ہوں، مدد کرنا میرا کام ہے۔ سیدھے گئے، ابو جہل کے ساتھی اب اندر خوش رہے، اب دیکھیں گے تماشا کیا ہوتا ہے۔ آ کر ابو جہل سے بات کریں گے، ابو جہل بفر کر آئے گا، ایک دو تین گھوسے لگائے گا، بھگائے گا، دیکھیں گے ہم۔ سیدھے حضور آئے، آ کر ابو جہل کو بلایا، یا اے چچا آؤ بھائی۔ چچا کی عمر کا تھا، ایک رشتے سے چچا بھی ہوتا تھا، اسی خاندان کا آدمی تھا، قبیلے کا آدمی تھا۔ آیا، اس کا قرض دے دو، یہ بہت پریشان ہے۔ سیدھے اندر گیا، جا کر لا کے اسے دے دیا، پھر وہ آدمی چلے گیا اور حضور بھی آ گیا۔ اب یہ لوگ حیران، یہ کیا ہے مصیبت ہے، یہ کیا ہو گیا ابو جہل کو؟ سیدھے ابو جہل کے پاس آئے، آ کر بولے ارے ہمارے سردار، آج تو سب کی عزتوں پہ پانی پھیر دیا، کیا کام کر دیا تو؟ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پاس آ کر بولے اسے دے دو، تو سیدھا تو یہ ایک لفظ نکالے بغیر اندر گیا، لا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور لے کر وہ چلے بھی گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے۔ کہا بھائیو، اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میں اب زندہ نہیں بچتا، اور میں کہاں جاتا، کیا ہو جاتا پتہ نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے دائیں جانب ایک شیر ہے، بائیں جانب ایک شیر ہے، زبردست جانور، منہ کھولے ہوئے مجھ سے بول رہے ہیں اے محمد جو بولے وہ سن، نہیں تو تجھے لقمہ بنا لیں گے بھائی۔ میں ہی دیکھا، تم لوگ نہیں دیکھے ہو، اب کیا کروں، دوسرا راستہ نہیں میرے پاس، اگر میں کچھ بھی کرتا تو یہ ایک لقمہ بس۔ جس طرح ہم لوگ ایک چھوٹی مٹھائی کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے نا، چنا ہے، چنا بھون کر رکھو تو ایک چنا اٹھا کر منہ میں ڈال لینا ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ تو ویسا چنا بن کر میں گھس جاتا وہ شیر کے منہ میں۔ زبردست بول رہا ہے، بات بھی کرتا ہے، اے دے دے، نہیں دیا تجھے میں کھا لوں گا بول رہا ہے۔ اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، میری خیریت اسی میں نظر آئی کہ میں جاؤں اور میں اس آدمی کو ستانے کے لیے کیا، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں اسی کو ایک بہانہ بنا کر ان سے لڑائی کروں گا۔ ناکام ہو گیا۔ ایسی قوت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ لاج رکھتا تھا، ورنہ کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں گر گئے، آپ کے دانت شہید ہو گئے، یہ سب نبی کی کمزوری نہیں، ہمارے لیے ایک نمونہ مقرر کرنا۔ سبحان اللہ۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ حضور کو ضرورت نہیں تھی۔ میں اکثر کہتا ہوں عطر لگانے کی نبی کو ضرورت ہی نہیں ہے، عطر لگانے کی، کیونکہ نبی کے پسینے ہی میں خوشبو ہے، پھر بھی جمعہ کے دن عطر لگا کر جاتے تھے۔ کیوں؟ نبی اگر عطر نہیں لگاتے تو عطر لگانے کی جو سنت ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی، اور اس سنت کا ثواب ہمیں نہیں ملتا، تو ہم کو ثواب ملنا۔ حضور نے سحری کھائی، حضور نے افطار بھی کیا، حالانکہ حضور 100 وصال کی قدرت رکھتے تھے۔ 100 وصال، سحری افطار کے بغیر لگاتار روزے رکھو۔ 17 روزے نبی نے رکھے، مگر بالکل نارمل، یعنی یہ کھاتا پیتا انسان جس طرح چلتا پھرتا بات کرتا کام کرتا ویسا حضور کر رہے تھے، حالانکہ پانی کا یہ قطرہ بھی حضور کے پیٹ میں نہیں گیا۔ کتنے دن؟ 17 دن۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے، لستو کا حیاتکم،
میں تمہاری حیت کی طرح نہیں. حیت کے معنی ظاہری جو جسم ہے، باطن میں تو میں تمہاری طرح نہیں ہوں، تم مانتے ہو. ظاہر میں بھی میں تمہاری طرح نہیں. تم غذا کے بغیر نہیں جی سکتے، اور میں غذا کھا رہا ہوں تمہارے لیے. میں سحری کھایا تو سحری سنت ہو گئی، افطار کھایا تو افطار سنت بن گیا. ورنہ نہ یہ سنت نہ وہ سنت، دو سنتوں کے ثواب سے ہم محروم ہو جاتے. کھاتے تو ہم ضرور تھے، کھائے بغیر ہم کیسے رہیں گے، مگر سحری کی سنت کا جو ثواب ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کا پیکر بنایا، اور ایسے ایسے موقع آئے کہ ان موقعوں پر بڑے سے بڑا رستم، بڑے سے بڑا سرما گھبرا کر جھوٹ بول دے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں کہا. اور حضور کے وارث حقیقی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضور کی اس صفت پہ عمل کر کے دکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکوؤں کے قافلے نے لوٹ لیا، تمام مسافروں کو لوٹ لیا. ایسے خطرناک موقع پر جب ڈاکوؤں نے پوچھا کہ اے نوجوان کیا تیرے پاس کچھ ہے، تو کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. دل لگی کر رہا ہے کیا؟ بڑا دلیر لڑکا ہے. ایسے موقع پر بھی یہ مذاق کر رہا ہے. کہاں ہے؟ کہا کہ میری آستین کے اندر ہے. حضرت غوث پاک کی والدہ نے بڑی نزاکت کے ساتھ آستین کو سیا کہ دیکھنے میں وہ سلی ہوئی آستین نظر آئے، اندر اشرفیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. تو آخر یہ بات سردار کے پاس گئی. سردار نے کہا کہ دیکھ لڑکے، اگر تو جھوٹ بولے گا تو انجام کیا ہوگا، یہ تو جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، جو ہے وہ بول رہا ہوں کہ جام کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا. تو حکم دیا اچھا ذرا ادھیڑ کے دیکھو، ہو سکتا سچ بھی بولتا ہو. دیکھا تو واقعی ہے. ارے کیوں سچ بول دیا تو اگر جھوٹ بولتا تو تیری اشرفیاں بچ جاتی تھی نا. 40 اشرفیوں میں کیا کیا کام کر سکتے، حالانکہ تو چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے، 18 سالہ نوجوان ہے. کہا میری ماں نے مجھے نصیحت کی کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، میں میری ماں کی نصیحت کو ٹال نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ بھی ہو جائے میں میری امی جان کی نصیحت کو ٹال نہیں سکتا. غوث پاک کی مبارک زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ نشتر بن کر چپ گئے سردار کے دل کی دنیا بدل گئی. کہا اے سچائی کے پیکر، تو تیری ماں کی نصیحت کا اتنا خیال کرتا ہے، اور میں اتنا بڑا آدمی، اتنی عمر ہو گئی میری، میرے رب نے مجھے عبادت کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا، میں نے میرے رب کے یہ حکم کا بھی لحاظ نہیں رکھا. اے نوجوان، تیرا ہاتھ پکڑ کر میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو سردار کیا سدھرا، سردار کے ساتھ اس کے سارے چیلے بھی سدھر گئے. سب کے سب کیا ہو گئے، متقی بندے بن گئے. تو صدق، سچائی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا پہلا ذریعہ. حضور نے اپنی نبوت کو بعد میں منوایا، سچائی کو پہلے منوایا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ کے رشتہ داروں کو بلا کر میرا پیغام سناؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ پوچھا کیا یہ لوگوں اگر میں کہوں کہ میرے پیٹھ پیچھے، یعنی پہاڑ کا پچھلا حصہ جو تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے مجھے نظر آ رہا ہے، کیونکہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو گیا ہوں، پہاڑ کے ٹاپ پہ کھڑا ہو گیا ہوں،
اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے تو کیا تم لوگ میری بات کو مانیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بات انبلیویبل، ماننے کے قابل نہیں، مگر آپ کی زبان سے نکلے گی یہ بات تو ہم مان لیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے کہا ایسا کیوں؟ کہنے لگے ما جربنا علیک کذبا قط، اب آپ کی عمر 40 سال کی ہے، اتنی لمبی عمر میں ایک بار بھی آپ کو جھوٹ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کہیں گے تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، بے شک۔ تو اپنی سچائی کو منوا لیا۔ سچائی کو منوانے کے بعد یہ کہا کہ میں نبی ہوں خدا کا۔ سبحان اللہ۔ مجھے سچا جب مانتے ہو تم، اتنا سچا مانتے ہو کہ میں عجیب و غریب بات بتاؤں جسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، مگر میری سچائی پر تمہیں اتنا اعتماد ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کر سکتے ہو، تو پھر میں خدا کا نبی ہوں، اسے بھی تسلیم کر لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سب کے دل مان چکے۔ ابو جہل نے گڑبڑ کر دی، ابو لہب نے گڑبڑ کر دی۔ ابو لہب نے کہا کہ تب لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد کیا اس واسطے تم نے ہم سب کو یہاں پہ بلایا اور اکٹھا کیا؟ تم کو بربادی ہو، یہ کہہ کر مجمع کو منتشر کر دی۔ اگر ابو لہب ایسا نہیں کرتا تو شاید سب غور کرتے اور حضور کی بات کو مان لیتے، سبحان اللہ۔ مگر شیطان نے گھس کر یہ کام کر دیا، کسی کو وہاں کھڑنے بھی نہیں دیا۔ چلو چلو چلو، یہ بیکار باتیں سننے کیوں آئے؟ مگر ابو لہب رہے یا ابو جہل رہے، ولید رہے، عتبہ، شیبہ، کوئی بھی دشمن رسول رہے، حضور کے پیغام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بے شک۔ چراغ مصطفی کو کوئی مٹا ہی نہیں سکا، کیونکہ چراغ مصطفیٰ کا چراغ وہ چراغ ہے جسے خدا نے روشن کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کافر اگرچہ یہ بات پسند نہ کریں کہ خدا کا نور مکمل ہو، مگر واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور ہم بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ ہم کہیں باہر جائیں یا گھر کے اندر آئیں تو یہ دعا کریں کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔